السلام علیکم دوستوں. جب کسی طاقتور ملک کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عروج کا دور ختم ہو چکا ہے. سر جنگ کے اختتام پر امریکہ تنہا اس دنیا کا مالک بن چکا تھا، مگر آج تقریباً 30 سال گزرنے کے بعد امریکہ کے لیے اپنی طاقت برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. افغانستان میں فوجی شکست اور چین کے ہاتھوں معاشی شکست نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. مختلف محاذوں پر امریکہ کی پسپائی کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ریسنٹلی امریکہ کی تیل کی مارکیٹ کرش کر گئی اور تاریخ میں پہلی بار تیل کی قیمتیں منفی میں چلی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیل خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. امریکہ تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور اسی طرح امریکہ آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے. امریکہ کو اس حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار کون سا ملک ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے، اور آئل مارکیٹ کے کرش ہونے کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2010 سے. امریکہ پہلی بار تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ وہ ٹیکنالوجی ہے جسے شیل انرجی ریولوشن کہا جاتا ہے. اس ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ امریکہ نہ صرف تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے بلکہ 2014 تک وہ ان ممالک میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں. آئل مارکیٹ میں امریکہ کے آنے کے بعد کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ممالک جو تیل ایکسپورٹ کیا کرتے تھے ان کا شیئر تقسیم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے پروفٹ پر بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے. یہ ممالک دو کیٹیگریز پر مشتمل ہے. پہلی کیٹیگری اوپیک کنٹریز کی ہے، اوپیک آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز. یہ تقریباً 13 ممالک ہے اور سعودی عرب ان کو لیڈ کرتا ہے. دوسری کیٹیگری ہے نان اوپیک کنٹریز کی، یہ بھی تقریباً 13 ممالک ہے اور رشیا ان کو لیڈ کرتا ہے. کمپٹیشن میں اضافے کی وجہ سے آئل کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہو گیا، اور جب آئل کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا تو آئل کی سپلائی میں بھی اضافہ ہو گیا. یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ فری مارکیٹ میں قیمتوں کا دار و مدار ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول پر ہوتا ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی زیادہ ہو تو قیمتیں سٹیبل رہتی ہے. ڈیمانڈ کم ہو، سپلائی زیادہ ہو تو قیمتیں گر جاتی ہے، اور ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو تو قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. سپلائی زیادہ تھی، ڈیمانڈ اتنی ہی تھی جتنی پہلے تھی، تو اس کی وجہ سے قیمتیں گرنے لگی اور یہاں سے قیمتوں کے گرنے کا آغاز ہو گیا. 2020 کے آغاز کے ساتھ ہی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کمی آنے لگی. وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام مفلوج ہو چکا ہے تو اس کا ڈیمانڈ پر بھی کافی زیادہ اثر پڑا. ڈیمانڈ میں کمی آ گئی تھی، سپلائی اسی مقدار میں جاری ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں کم ہونے لگی. اب اس کا ایک حل یہ تھا کہ سپلائی بھی کم کر دی جاتی، ڈیمانڈ کے مطابق کر دی جاتی تاکہ پرائسز اسٹیبل رہتی، مگر کچھ ممالک نے سپلائی کم کرنے سے انکار کر دیا. وہ ممالک کون سے تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے، ابھی مزید آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، جن ممالک نے سپلائی روکنے سے انکار کر دیا تھا ان کا مقصد تو یہی تھا کہ تیل کی قیمتیں اتنی گر جائے کہ جو ممالک تیل سے زیادہ پروفٹ کماتے ہیں ان کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ امریکہ تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے اور وہ پروفٹ کمانے والے ممالک میں بھی پہلے نمبر پر ہے، لہٰذا اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور ان ممالک میں کون سے ممالک شامل تھے، تو ان میں رشیا کا نام لیا جا رہا ہے. رشیا یہ کیوں کر رہا ہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رشیا اور امریکہ کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. 1950 سے 1990 تک امریکہ اور رشیا کے درمیان تعلقات کافی خراب تھے. رشیا اس وقت سوویت یونین کے نام سے پکارا جاتا تھا. اب رشیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ رشیا اس لیے کر رہا ہے کہ رشیا ایک بار پھر دنیا کی سیاست میں انٹری کرنا چاہتا ہے، دنیا کی سیاست میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے، دنیا کے اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ جان لیا کہ رشیا ان ممالک میں شامل ہے کہ جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں. نان اوپیک کنٹریز کو لیڈ کرنے والا رشیا ہے، تو اس میں تو رشیا کا بھی نقصان ہے، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ رشیا کا نقصان کم ہے بنسبت امریکہ کے. تو امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے رشیا اپنا تھوڑا نقصان برداشت کر رہا ہے، اور اس لیے وہ سپلائی نہیں روک رہا تاکہ قیمتیں اتنی گر جائے کہ امریکہ کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو. پھر امریکہ کا نقصان کیوں ہے، باقی ممالک کا نقصان کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو آئل انڈسٹری ہے اور اس میں جو کمپنیز ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. پرائیویٹ کمپنیز کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چونکہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے اور کیپٹلسٹ کنٹریز میں
عام طور پر پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اور پرائیویٹ کمپنیز کو حکومت فنڈ پرووائڈ نہیں کرتی اگر ان کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اگر اس صورت میں آئل کمپنیز کو نقصان ہوتا ہے تو وہ دیوالیہ ہو جائیں گی، اور جب وہ دیوالیہ ہو جائیں گی تو وہ اپنا کاروبار روک دے گی، اور جب وہ اپنا کاروبار روک دے گی تو پوری کی پوری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بنسبت رشیا اور سعودی عرب کی جو کمپنیز ہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے، گورنمنٹ اونڈ ہے، گورنمنٹ ان کو اون کرتی ہے۔ اگر ان کا نقصان ہوتا بھی ہے تو گورنمنٹ ان کا نقصان پورا کر دے گی، تو اس لیے ان کا نقصان تھوڑا ہے بنسبت امریکہ کے نقصان کے، اور ان کو یہ ایج بھی حاصل ہے کہ ان کی کمپنیاں دیوالیہ نہیں ہوں گی، ان کی جو گورنمنٹس ہے وہ اپنی کمپنیوں کو ریسکیو کر لیں گی۔ اب یہاں پر آخری سوال یہ بنتا ہے کہ اس پوری صورتحال کا دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ تو یہاں پر اس صورتحال سے کچھ ممالک تو بہت زیادہ نقصان میں ہیں، اور کچھ ممالک فائدے میں ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا نقصان کم ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہم ان ممالک کو مینشن کرتے ہیں جن کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ وہ اسمال کنٹریز ہے جو آئل پروڈیوس کرتی ہے اور ان کی اکانومیز آئل سے اچھا خاصا پروفٹ کماتی ہے، مثلا ملائیشیا، ایران، عراق جیسے ممالک۔ دوسرے نمبر پر وہ ممالک جن کا نقصان تو کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے، اس میں رشیا اور سعودی عرب شامل ہے۔ ان کا نقصان اس لیے ہے کہ یہ بھی آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، آئل سے پروفٹ کماتے ہیں۔ فائدہ اس لیے ہے کہ اگر امریکہ کی انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے اور وہ اس نقصان سے نہیں بچ پاتی تو لانگ ٹرم میں ان کے لیے میدان خالی ہو جائے گا اور کمپٹیشن کم ہو جائے گا۔ وہ ممالک جو فائدے میں ہیں ان میں چین، انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک شامل ہیں جو باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں، جن کے پاس اپنا تیل موجود نہیں۔ ان کا فائدہ اس لیے ہے کہ ان کا جو آئل امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا۔ 2019 میں پاکستان کا آئل امپورٹ بل تقریباً $14 بلین تھا، اور اس سال اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا آئل امپورٹ بل تقریباً $8 سے $9 بلین کے درمیان رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً $4 سے $5 بلین کی بچت ہوگی، اور ساتھ ساتھ جب تیل کی قیمتیں گر جائیں گی تو اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو بھی ہوگا۔ پاکستان کی عوام کو پیٹرولیم مصنوعات بھی کم قیمتوں پر ملیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔